ایک لمحے کے بھی 1000 حصے کیے جائیں تو اس کے بھی ادنا سے حصے میں بھی انسان اللہ رب العزت کا محتاج نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم اور جابر وہ ایڑیاں بھی رگڑتے ہوئے نظر آئے۔ پروٹوکول کے نشے میں اور مال کے نشے میں انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اسے دین کی پرواہ نہیں رہتی، اسے کسی اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ لوگ اپنی عزتیں بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں لیکن وہ پروٹوکول کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہر بندہ جو ہے اس وقت وہ اپنی نمازوں کی تصویر، اپنی آذان کی تصویر، اپنی نیکیوں کی تصاویر، یہ نیکی تم نے جس کے لیے کی ہے وہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تم کتنے نیک ہو۔ اللہ لوگوں کو بتائے گا، اے لوگوں سنو، اس شخص نے یہ نیکی میرے لیے نہیں کی تھی۔ تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک تشریف نہیں لائیں گے جب تک ہمارے شایان شان ہمیں پروٹوکول نہ دیا جائے۔ معاشرے کے لباس سے انسان کو منفرد کرتا ہو وہ پہننا بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ لباس ہے جو شہرت کا لباس ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے۔ کہ پروٹوکول کا یہ نشہ میری اور آپ کی ذات کے اندر بھی سرایت کر چکا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو معاشرے کے اندر پائے جانے والے ایک ایسے ناسور کے بارے میں ہے کہ جو سرایت کرتا کرتا بڑی ہی خاموشی کے ساتھ میرے اور آپ کے دل میں بھی ایک جگہ گھر کیے ہوئے بیٹھا ہے، اور ہمیں اکثر اوقات احساس نہیں ہوتا، لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں اور لگژریز کی بہتات کے اس معاشرے میں ہم لوگ بھی ان خرابیوں کا اور ان گناہوں کا شکار نظر آتے۔ اس اثناء میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم گاہے بگاہے قرآن و سنت کی تعلیمات سے اپنے پراگندہ دلوں کو صاف اور شفاف کرتے رہیں، اپنے دل کی میل کو اور سیاہی کو اس اجلے پانی سے صاف کرتے رہیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان خرابیوں سے محفوظ فرمائے۔ انسان کی اوقات اور انسان کی حیثیت اللہ رب العزت کی طاقت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کے سامنے وہ اس کا مقابلہ یا اس کا موازنہ کرنا بھی جو ہے وہ بھی غلط ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کے مقابلے میں انسان کی حیثیت یہ ہے ہی نہیں، کوئی اوقات ہے ہی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے بھی 1000 حصے کیے جائیں تو اس کے بھی ادنا سے حصے میں بھی انسان اللہ رب العزت کا محتاج نظر آتا ہے۔ پھر کیسا تکبر، کیسی انا، کیسی خود پسندی اور کیسا مان کرنا۔ اور اللہ رب العزت جب انسان کی اس خود پسندی کو اور جب انسان کی اس انا کو توڑتا ہے تو پھر معاشرہ یہ بتاتا ہے کہ بڑے بڑے ظالم اور جابر وہ ایڑیاں بھی رگڑتے ہوئے نظر آئے لیکن پھر ان کی داد رسی کرنے والا کوئی دوسرا معاشرے میں نہیں تھا جب اللہ رب العزت نے ان کو پکڑا۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے پروٹوکول کی بیماری۔ پروٹوکول کیا ہے کہ عام انسانوں کے مقابلے میں مجھے ان سے بڑھ کے درجہ دیا جائے، مجھے کچھ ایسا کیا جائے میرے ساتھ کہ میں نظر آؤں کہ میں ہوں، پتہ لگے کہ میری اوقات، میری حیثیت، میرا مرتبہ، یا میں انسانوں میں دوسرے انسان سے بالا تر ہوں، یہ چیز نظر آنا، یہ چیز دکھانا، یہی وہ پروٹوکول کی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بھوکے بھیڑیے کو اگر بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان دولت کی حرص اور پروٹوکول کا نشہ انسان کے دین کو پہنچا جاتا ہے۔ یعنی پروٹوکول کے نشے میں اور مال کے نشے میں انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اسے دین کی پرواہ
نہیں رہتی، اسے کسی اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ جب حیا ہی نہیں رہتی تو پھر انسان صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے، مجھے عہدہ بڑا ملنا چاہیے، مجھے سرکاری لیول پر اوپر جانا چاہیے، میرے تعلقات زیادہ ہونے چاہیے۔ اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، یہ الفاظ بولنے پڑتے ہیں کہ لوگ اپنی عزتیں بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن وہ پروٹوکول کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہر چیز دینے کے لیے انسان تیار نظر آتا ہے، کس لیے؟ کہ ایک لیول مجھے اوپر جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں پروٹوکول کا لباس پہننا پسند کرتا ہے، جو شہرت کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنا کر اس لباس کو آگ لگا کے اس کو جہنم کے اس عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ شہرت کیا چیز ہے؟ ہر بندہ جو ہے اس وقت وہ اپنی نمازوں کی تصویر، اپنی آذان کی تصویر، اپنی نیکیوں کی تصاویر، یہ نیکی تم نے جس کے لیے کی ہے وہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تم کتنے نیک ہو۔ اور بالخصوص یہ حج اور عمرہ کے اوپر جو لوگ تصاویر کھینچ کے بیت اللہ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، ایون کہ وہاں پر جا کے ویڈیو کال کر رہے ہیں، وہاں اپنی خواتین جو ہیں ان کو کیمرے کے سامنے دوسرے لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ حدیث سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نیکی کرنے کے بعد، سن لیں یہ بات اچھی طرح سے، جو شخص نیکی کرنے کے بعد، وہ نیکی کوئی بھی ہو، وہ فرضی ہو، وہ نفلی ہو، وہ صدقہ ہو، وہ خیرات ہو، وہ کسی کے کام آنا ہو، وہ حج ہو، وہ عمرہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ چاہے کسی کو ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ پلایا ہو۔ ہمارا تو اب حال اس پروٹوکول کے نشے میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم سے 1 روپے کی بھی کسی کو ساتھ نیکی ہو جائے تو ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ بلال احمد کسی نے دیکھا نہیں، مزہ نہیں آیا نیکی کرنے کا۔ بلال احمد پھر سوچ بچار کر کے کہتا ہے اچھا چلو کسی نے تو نہیں دیکھا، مجھے تو پتا ہے نا، تو چلو میں ہی کیوں نہ اپنی خود کی تصویر بنا کے جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کروں کہ دیکھو میں کتنا نیک ہوں، دیکھو میں کتنا پارسا ہوں، دیکھو میں کیا کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں نیکیاں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیکی کرنے کے بعد اس کی شہرت کو پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اب میں نے نیکی کی ہے اور یہ مشہور ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے لوگوں کو کہ میں کتنا نیک ہوں، اور جو بندہ اس نیت سے نیکی کرتا ہے کہ اس کو شہرت میسر آ جائے، دونوں باتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک ہے نیکی کی لیکن نیکی کرنے کے بعد سوچا کہ اب شہرت ملنی چاہیے اتنی اس نیکی کی، اور ایک ہے نیکی کرنے سے پہلے ہی یہ نیت تھی کہ میں نے نیکی کر رہا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنا نیک ہوں۔ یہ ایسی سخت وعید ہے اللہ کی قسم، رونگٹے کھڑے کر دینے والی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کے راز کو راز نہیں رہنے دے گا، اللہ اس کے دل کی بات سارے لوگوں کے سامنے کہے گا، اس نے یہ نیکی شہرت کے لیے کی تھی، میرے لیے نہیں کی تھی۔ اللہ ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ لوگوں کو بتائے گا، اے لوگوں سنو، اس شخص نے یہ نیکی میرے لیے نہیں کی تھی، تمہیں لگتا تھا نا یہ نیک ہے، نہیں، یہ مشہور ہونا چاہتا تھا، یہ پروٹوکول چاہتا تھا، یہ لوگوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو رسپیکٹ دیں، اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی آؤ بھگت کریں۔ کیا آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی کہ کس طرح سے پیروں کے سامنے ان کے پروٹوکول کے لیے ان کے مریدین جو ہیں وہ جانوروں کی طرح سر جھکائے ہوئے آگے کھڑے ہیں اور ترس رہے ہیں کہ کسی طرح پیر کے ہاتھ کو ہمارا ہاتھ چھو جائے، اور پیر صاحب کا تکبر، پیر صاحب کا جو اس میں انا ہے، کس طرح سے مغرورانہ انداز میں جو ہے وہ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ ایسی سینکڑوں ویڈیوز۔ یہی حال علماء کے ایک طبقے کا بھی ہے کہ علماء کا ایک طبقہ جو ہے
مولوی حضرات کا ایک طبقہ جو ہے وہ بھی اب اس طرف چل پڑا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں پروگرام میں جا رہے ہیں تو نظر آئے کہ ہمارا ڈرون کیمرے سے کوریج کی جا رہی ہے، ہم بڑی سی گاڑی سے اتریں تو کوئی ہمارا دروازہ کھول لے۔ بلکہ میں معذرت سے چاہوں گا کہ اب تو ایسے واقعات ہیں کہ آن ڈیمانڈ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے آنے کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک تشریف نہیں لائیں گے جب تک ہمارے شایان شان ہمیں پروٹوکول نہ دیا جائے اور وہ پروٹوکول سوشل میڈیا کے اوپر نشر نہ کیا جائے۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہیں، یہ انسان کو جاہ و جلال اور شہرت میں مبتلا کر کے اس کی نیکیوں کو ضائع کرنے والی۔ ہم صرف سیاست دانوں کے پروٹوکول کو روتے ہیں، ہم صرف بیوروکریٹس کے پروٹوکول کو روتے ہیں، لیکن سچ بات اور حقیقت بات یہ ہے کہ پروٹوکول کا یہ نشہ میری اور آپ کی ذات کے اندر بھی سرایت کر چکا ہے۔ اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو، ان کا بیٹا شہرت پسند انسان تھا، دولت کا اور اقتدار کا اس کو بڑا شوق تھا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انہوں نے آخری زندگی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اقتدار کی طرف اور جس طرح کی مسلمانوں کی آپسی فسادات شروع ہو گئے تھے تو درویش آدمی تھے، تو انہوں نے درویشی اختیار کر لی، یعنی انہوں نے صرف اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود کر لیا اور کھیتی باڑی کرتے اور جانور رکھے تھے اور بس تھوڑی سی جو محدود سی زندگی ہے وہ گزارتے تھے، جیسا کہ آج سے 50 سال پہلے لوگ زندگی گزارا کرتے۔ آج سے 50 سال پہلے اگر آپ لوگوں کی زندگی پوچھیں تو بعض ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک نمک ہوتا تھا جو ہمیں باہر سے لینا پڑتا تھا، وگرنہ ہم کسی چیز میں ریاست کے محتاج نہیں تھے، لوگوں کے محتاج نہیں تھے۔ یہ جو نیا فارمولہ سرمایہ دارانہ نظام کا لانچ کیا گیا ہے نا، یہی وہ بڑا فتنہ ہے کہ ہمیں ریاست کا محتاج بنایا گیا ہے اور ریاستوں کو اوپر والی ریاستوں کا محتاج بنایا گیا ہے، اور اس طرح یہ گلوبل ورلڈ ایک آدمی کے ہاتھ میں پوری دنیا چلی جائے گی، وہ دن آئے گا۔ یہ سارا فارمولہ اسی پہ کام کر رہا ہے جو 50 سال پہلے نہیں تھا۔ تو حضرت سعد نے وہ زندگی اختیار کی، ریاست کی محتاجی سے نکلے۔ تو حضرت سعد نے اپنے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، اللہ مجھے اس شاہ سوار کے شر سے محفوظ فرما۔ حالانکہ ان کا بیٹا تھا، لیکن آج یہاں سے میں یہ بات بھی سمجھا ہوں کہ باپ اگر اپنے بیٹے کی نافرمانی کو جج کر لیتا تو اللہ سے اپنے بیٹے کے شر سے پناہ مانگتا، اور آج ہمیں پتہ بھی لگ جائے کہ ہمارا بیٹا شریر انسان ہے، ہم پھر بھی جو ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں، ہم پھر بھی اس کو چھپانے کی، بچانے کی، اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، اپنا بیٹا اگر غلطیاں بھی کرے، معاشرے کے اوپر ظلم بھی ڈھائے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، کہتے اللہ مجھے اس کے شر سے بچا۔ وہ پاس آیا اور وہی بات ہوئی، اپنے باپ کو کہنے لگا، ابا جی آپ کو بکریوں اور اونٹوں کو پالنے کی پڑی ہے اور لوگ اقتدار کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لوگ حکمرانی بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ کا بھی ایک نام ہے تو آپ کو بس یہ درویشی کی پڑی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات ارشاد فرمائی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، فرمانے لگے، ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، او ناہنجار سمجھ جا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت پسند ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس کے اندر 3 اوصاف پائے جاتے ہیں، 3 خوبیاں جس بندے میں پائی جاتی ہیں، اللہ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ بندہ خوددار انسان ہوتا ہے، اور نمبر 3، وہ بندہ غیر معروف انسان ہوتا ہے، اللہ اسے بہت ہی محبت کرتا ہے، بہت ہی پسند کرتا ہے۔ وہ مشہور نہیں ہوتا، شہرت کا رسیہ نہیں ہوتا، درویش سادہ۔ اور اللہ کے بعد درویش بندے، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی کا واقعہ بڑے زور و شور سے اور بڑی شد و مد سے بیان کرتے ہیں ماں کی خدمت میں۔ ان کا اینڈ پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ جب حضرت عمر نے ان سے دعا کروائی تو اگرچہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، کوئی چٹھی لکھ دیتا ہوں، کبھی زندگی میں کوئی ضرورت پیش آ جاتی انسان دکھا لے، کہا نہیں،
بعد میں جب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت اویس کرنی کی یہ فضیلت ہے، کیونکہ حدیث تو سامنے آ گئی نا، پھر جب حضرت عمر نے دعا کروا لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا، تو حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کے سوانح حیات میں یہ بات آخری ملتی ہے کہ پھر وہ وقت آیا کہ ان کے حجرے کے باہر دعا کروانے کے لیے لائن لگ جاتی تھی۔ یہ آج کا وتیرہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پتہ چل جائے نا کہ کسی بندے کے اندر کوئی ہلکی سی نیکی ہے، ہم کہتے ہیں انہیں نیک کیوں روے، انہوں اسی آپ ہی خراب کر دیں گے۔ تو حضرت اویس کرنی کے حجرے کے باہر ایک لمبی لائن دعا کروانے والوں کی لگ گئی۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی وہ حجرہ چھوڑ کر وہاں سے ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا، اور پتہ ہی نہیں لگا کہ پھر بعد میں انہوں نے اپنی باقی زندگی کہاں پہ گزاری۔ یہ ہے وہ درویشی، یہ ہے وہ گمنامی جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ انسان کو اگر میسر آ جائے، یہ اگر کوئی انسان پا سکے تو یقیناً اسے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص بچو تم اس بات سے کہ کوئی تمہارے منہ پر تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے یا تمہیں شہرت دے تمہارے سامنے، کیونکہ یہ چیز انسان کو ذبح کر دینے کے مترادف، یعنی انسان کو برباد کر دینے والی اور انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے، کہ انسان کو اس چیز کی عادت بن جائے کہ پھر انسان نیکیاں بھی اس لیے کرنے لگ جائے کہ اسے جو ہے پروٹوکول ملے، اس کو توجہ ملے اور ہر کوئی جو ہے وہ اس کی تعریف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ یہی تھا، اور یہی آپ نے صحابہ اکرام کی تربیت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی کوئی پروٹوکول نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کی سیکیورٹی بھی تھی، یہ بات ذہن نشین رکھیں، آپ کی سیکیورٹی موجود ہوتی تھی، آپ کے محافظ دستہ جو ہے وہ موجود ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جا کر اگر کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کسی کو تو اسے پوچھنا پڑتا تھا، بتاؤ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کہاں بیٹھے؟ ان کا کوئی تخت نہیں ہے، ان کی کوئی بڑی کرسی نہیں ہے، ان کا کوئی دربان نہیں ہے، ان کا کوئی دربار نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بازار میں کاروبار کرنے کے لیے چل نکلے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کے عالم کے واقعات آپ سن چکے ہیں کہ دوسرے ممالک کے سفراء وہ آ کے پوچھتے تھے تمہارا خلیفہ بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ کہتے تھے ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے، ہمارے ہاں مرد درویش ہوتے ہیں، وہ درخت کی چھاؤں میں وہ اپنے بازو کے اوپر سر رکھ کے پسینہ جس کا مٹی میں مل رہا ہے، وہ ہمارے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب بیت المقدس کی فتح کے لیے گئے تو اونٹ کے اوپر سوار جو شخص تھا وہ لوگوں کا امیر المومنین عمر ابن خطاب نہیں بلکہ عمر ابن خطاب کا غلام تھا، کیونکہ سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، جس غلام کو آپ اتنا انصاف دے دیں کہ آپ سفر میں آدھا راستہ اس کو سوار کریں اور آدھا راستہ خود سوار ہوں، مجھے ایک بات ایمانداری سے بتائیے، کیا اس غلام سے کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف غداری کرے گا، کہ وہ آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کرے گا؟ اور وہ تو آپ کے لیے اپنی خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ دے گا۔ لیکن یہی حال ہمارے مسلم حکمرانوں کا بعد میں ہوا کہ جب وہ پروٹوکول کے رسیا ہو گئے نا، تو آپ نے سنا ہوگا جنرل قذافی کا، یہ قذافی جو ہے اس کی جتنی بھی پروٹوکول کی ٹیم ہوتی تھی، یہ قذافی صرف ایک مثال دے رہا ہوں، وگرنہ اکثر مسلمانوں کا حال یہی رہا کہ یہ اپنے پروٹوکول کے دستے میں مردوں کو شامل نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے جو قریبی گارڈ ہوتے تھے اور جو پروٹوکول کا اسکواڈ ہوتا تھا اس میں صرف خواتین کو شامل کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ مرد کی غیرت کہیں ہماری حرکتیں دیکھ کر جاگ نہ جائے اور ہمیں شوٹ نہ کر دے، اور عورت کمزور ہوتی تھی اور اس کو ہیپناٹائز کرتے تھے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ تاریخ پڑھیں، یہ سب کچھ آن دی ریکارڈ ہے، 13 سال 14 سال کی بچیوں کو کڈنیپ کر کے اپنے یہ بادشاہ لوگ اپنے حرم میں داخل کرتے تھے اور ان کو حرم میں ان کا استحصال ہوتا تھا، ان کو اپنا غلام بناتے تھے۔
4-5 سال جب اس بچی کو یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ اب اس بندے کے بغیر میرا جینا محال ہے، پھر اس کی برین واشنگ کر کے اسے اپنی محافظی دستے میں شامل کیا جاتا تھا، اور اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں یہ عیاشی اور پروٹوکول کو انجوائے کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، جن کا عبرتناک انجام ہوا۔ اور اس سے پہلے کے بادشاہ، آپ کو پتہ ہوگا، تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں، پہلے بادشاہ پتہ کیا کرتے تھے؟ پہلے بادشاہ اپنے محافظی دستوں میں خواجہ سرا رکھتے تھے، نہ مرد رکھتے تھے نہ عورتیں رکھتے تھے۔ کیوں خواجہ سرا؟ اس لیے کہ 3 ہی چیزیں ہیں جو انسان کو غیرت پہ ابھارتی ہیں یا انسان کے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہیں کسی کام کے محرک، وہ ہے زر، زمین اور زن۔ تو جو خواجہ سرا ہوتا تھا، زن والا چیپٹر تو ویسے ہی اس کا ختم ہو گیا۔ زر اور زمین کی خواہش اس لیے نہیں ان میں ہوتی، اس لیے کہ زر اور زمین انسان اس لیے ان سے محبت کرتا ہے کہ اسے آگے اپنی نسل چلانی ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے زیادہ تر انسان، اس کو فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ جائیدادیں جمع کرتا ہے۔ جب انسان کا نہ اس کو پتا ہو کہ میرے آگے کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اور اسے یہ پتا ہو کہ میری جوگی زندگی کا رزق مجھے ملے گا، مجھے پروٹوکول ملے گا، تو پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے پروٹوکول کے لیے ان 3 چیزوں سے مبرہ سمجھتے ہوئے خواجہ سراؤں کو اپنا گارڈ رکھتے تھے اور ان کا پروٹوکول انجوائے کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے اس ڈر سے کہ ہم نے جو ظلم کی داستانیں رقم کرنی ہے، کہیں ہمارے ہی اوپر یہ ہمارا گارڈ ہمیں شوٹ نہ کر دے، اور تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے بھی۔ لیکن اسلام کے حکمران خلفائے راشدین وہ پاکیزہ لوگ تھے جن کے انصاف کا عالم یہ تھا کہ انہیں اپنے ساتھ سفر کرنے والے سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ یہ رات کو سوتے میں میری گردن اتار دے، اس لیے کہ نو پروٹوکول، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایسا مقام یا ایسی انہوں نے مراعات لی ہی نہیں جو عام آدمی سے فرق ہو۔ یہی وہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے جو ہمیں نظر آتا ہے ہمارے یہاں۔ لیکن ہمارے معاشرے، اور پھر ہم مثالیں دیتے ہیں یورپ کی، اور واقعی اس بات میں ہمیں مجبور ہیں ہم کہ ہمیں ان کی مثال دینی پڑے۔ ان کے معاشرے کے اندر بھی انہوں نے کافی حد تک انقلاب کو برپا کر کے پروٹوکول کا خاتمہ کیا۔ ان کے ہاں بیوروکریسی کا، بلکہ پچھلے دنوں کی یہ خبر آپ نے پڑھی ہوگی، جو ہمارے ہاں بیوروکریسی کے لیے جو ایگزام دیا جاتا ہے، CSS کا پیپر دیا جاتا ہے، اس بیوروکریسی کے پیپر دینے میں کتنے ہی لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہیں، یعنی MBBS ڈاکٹر نے CSS کا پیپر دے کے بیوروکریسی پاس کی۔ کیوں؟ حالانکہ کیا ڈاکٹر کی فیلڈ یا ڈاکٹر کا شعبہ کیا اس میں پیسے کم ہیں، یا کیا ڈاکٹر جو ہیں یہ کوئی خدمت خلق کا یا آخرت کمانا ان کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستانی قوم کے نزدیک تعلیم معیار نہیں ہے، خدمت خلق معیار نہیں ہے۔ ایک بندہ ڈاکٹر بن کے بھی بیوروکریٹ بننا چاہتا ہے، کیوں؟ وہ طاقت کا نشہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ پروٹوکول کا نشہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اس وطن عزیز میں بات صرف اس کی سنی جائے گی جس کو پروٹوکول ملا ہے۔ اور یہ ایسی داستانیں آپ نے دیکھی ہوں۔ اس پروٹوکول کی وجہ سے کیا ایمبولینسوں میں انسانوں کی جانیں ایڑیاں رگڑتے ہوئے موت کے گھاٹ نہیں اتاری گئیں؟ کیا لوگوں کے پیپر جو ہیں، کئی لوگوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ یہاں سے پروٹوکول کا اسکواڈ گزرنا تھا، وہ 1.5 گھنٹہ ان کو اہلکاروں نے گن کے نیچے روک کے رکھا، اس بیچارے کا پیپر رہ گیا، کسی کی فلائٹ رہ گئی، کسی کا کچھ رہ گیا، کسی کا کچھ رہ گیا۔ لیکن ہمارے پروٹوکول میں کمی نہیں آنی چاہیے، یہ ہمارا وتیرہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ دنیا کا پروٹوکول وبال جان ہے، اور اللہ رب العزت جو دنیا میں سادگی سے گزار گیا، اللہ قیامت والے دن اسے پروٹوکول دے گا، ملے گا پروٹوکول۔ اور پتہ ہے کیسے ملے گا پروٹوکول؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس جمعہ کے دن کو ایک خوبصورت شکل عطا کرے گا، جسم عطا کرے گا، خوبصورت لباس، نئی نویلی دلہن کی طرح اللہ جمعے کو سجائے گا۔ پھر جمعے کا اہتمام کرنے والے، یعنی جو امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، اناؤنسمنٹ ہوگی، وہ سارے جمعہ کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر چاند سے زیادہ صاف، شفاف اور اجلی روشنی، برف سے زیادہ سفید ان کے چہرے،
اللہ رب العزت ایک فرشتوں کا دستہ بھیجے گا، پورا اسکواڈ فرشتوں کا بھیجے گا، دائیں بائیں فرشتوں کا پروٹوکول لگے گا، اللہ ان کو اونچے مقام پر لے کر جائے گا، پھر اس روشنی کے اندر وہ لوگ چل رہے ہوں گے اور دائیں بائیں سے کھڑے لوگ ایسے آنکھوں سے رشک کی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت اس پروٹوکول کے ساتھ انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو یہ پروٹوکول نصیب فرمائے اور انشاءاللہ یہ ملے گا۔ اور میں اس بیچاری عوام کو یہ درد روتا ہوں، اور کن کی خاطر تم ان کے لیے قطاروں میں لگے ان کے پروٹوکول کو دیکھ رہے ہوتے ہو؟ کن کی خاطر تم ان کے ہاتھ چومنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے ہو؟ ان کی گاڑیوں پہ اچھل اچھل کے پھول نچھاور کر رہے ہوتے ہو؟ کوئی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ایک شکل دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ لوگ تمہیں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک تم صرف ایک ٹیشو پیپر ہو جس کو یہ اپنے اقتدار کے لیے استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے ان کی نگاہ میں، نہ انہیں تم سے محبت ہے، نہ انہیں تم سے کوئی الفت ہے، نہ انہیں تمہارا کوئی درد ہے۔ یہ اگر ایک تھیلا بھی آٹے کا دیتے ہیں تو تمہارے درد کی وجہ سے نہیں دیتے، اپنی شہرت کی وجہ سے دیتے۔ یہ اگر ایک بھی فیسلٹی تمہیں دیتے ہیں، یہ تمہارا درد نہیں رکھتے، بلکہ یہ وہ پیکج لانچ کرتے ہیں جس میں ان کی ناموری ہوتی ہے۔ ان سے محبت چھوڑو، یہ سب مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہاں، لیکن مسلمانوں نے وہ حکمران بھی دیکھے۔ غیاث الدین سلطان بنگال، ایک بہت پہلے میں نے یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کیا۔ ایک پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے، شکار کے شوقین، شکار پہ جایا کرتے تھے۔ آپ نے اس طرح کے بے شمار واقعات سنے ہوں گے۔ تو غیاث الدین وہ شکار پر گئے، تیر کمان سے نکالا اور وہ تیر ہرن کو لگنے کی بجائے ایک نوجوان کے سینے میں جا کے لگ گیا، اور اس کے تیر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بڑھیا نے عدالت میں مقدمہ درج کیا۔ عدالت نے غیاث الدین جو اس وقت کا سلطان تھا اس کو عدالت میں طلب کیا۔ غیاث الدین نے اپنے جبہ جب پہننے لگا تو اپنے جبے میں ایک چھوٹی تلوار انہوں نے اپنے نیام میں یہاں پہ چھپا لی۔ غیاث الدین عدالت کے کمرے عدالت میں پیش ہوئے، کوئی پروٹوکول نہیں، ایک عام ملزم کی حیثیت سے غیاث الدین کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، مقدمے کی سماعت ہوئی، عورت نے الزام لگایا، غیاث الدین نے تسلیم کیا کہ اس کے تیر سے ایک نوجوان کی موت ہوئی ہے۔ مقدمہ چلتا رہا، بالآخر یہ فیصلہ ہوا، عورت نے دیت لے کر غیاث الدین کو چھوڑ دینے کے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ٹھیک ہے، قاضی نے فیصلہ کیا کہ یہ قتل عمد نہیں ہے، یہ قصاص نہیں، عورت نے قصاص کا مطالبہ نہیں کیا، لہذا ٹھیک ہے یہ دیت دے دیں گے اور ان کی جان بخشی کی جاتی۔ جب عدالت برخاست ہو گئی، اب غیاث الدین سے اس جج صاحب نے ذرا پرتکلف لہجے کے اندر، اب وہ جو آفیشل گفتگو تھی، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات، چلیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، واقعہ پہلے مکمل کر لیں۔ ان آفیشل لب و لہجے میں جب وہ آئے تو اس جج نے کہا، غیاث الدین صاحب آپ کی خیر نہیں تھی، اگر اج بڑھیا قصاص تے اڑ جاندی تے میں تاڈی گردن لا دینی سی، اگر اج بڑھیا قصاص پہ اڑ جاتی تو آج میں آپ کی گردن اڑا دینی تھی۔ تو غیاث الدین نے اس وقت اپنا جبہ سائڈ پہ کر کے وہ تلوار نکال کے کہا، اس نے کہا جج صاحب اگر آج تو انصاف نہ کرتا تو اس تلوار سے میں نے تیری بھی گردن اڑا دینی۔ یہ جو پروٹوکول والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو شہرت کے رسیہ لوگ ہوتے ہیں، کبھی ان سے پوچھ کے تو دیکھو کہ ان کا حال کیا ہے۔ ہمارے ملک کے مشہور رائٹر ہیں اشفاق احمد، اور ان کی بیوی، ان کی اہلیہ بانو قدسیہ، آپ جانتے ہیں سارے، وہ بھی ناول نگار ہیں، بڑی مشہور رائٹر۔ ان کا ایک انٹرویو ہے جس میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے بڑی بھرپور پروفیشنل لائف گزاری، بڑی شہرت سے بھرپور زندگی گزاری، آپ کے خیال میں اس شہرت بھری زندگی کے اثرات آپ کی لائف، آپ کی جو خاندانی زندگی ہیں اس پہ کیا مرتب ہوئے؟ تو آن دی ریکارڈ یہ بات ہے کہ وہ کہنے لگیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم زندگی کی اس سادگی کو، اس بے تکلفی کو
جو ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک گھر کے اندر ہوتی ہے ہم انجوائے نہیں کر سکے. ہمارے بچے ہم سے ادب سے گفتگو کرتے تھے, انہیں لگتا تھا ہمارے ماں باپ افسر ہیں, ہمارے ماں باپ کا ایک پروٹوکول ہے, ہم گھر میں بھی آفیشل سی گفتگو کرتے تھے. وہ جو ایک بے تکلفی ہوتی ہے ماں باپ کے اور اولاد کے درمیان, آج تک اس لذت کو ہم لوگ محسوس نہیں کر سکے. یقین مانیے یہ شہرت والے لوگ, ان کی زندگی, اس پر آرٹیکل لکھے گئے ہیں کہ یہ اکثر مشہور لوگ اپنی شہرت سے تنگ کیوں آ جاتے ہیں, یہ ڈپریشن کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں, یہ تنہائی پسند کیوں ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ جو اللہ نے بے تکلفی رکھی ہے نا زندگی کے اندر, وہ جو دوستوں میں بیٹھنا, وہ جو زمین پہ بیٹھ جانا, وگرنہ یہ بیوروکریسی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ان کی ٹریننگ میں جو آفیشل لوگ ہوتے ہیں نا, پروٹوکول والے, ان کی ٹریننگ میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اگر روٹی کبھی شوربے کے ساتھ کھانی پڑ جائے تو وہ بھی کانٹے اور چمچ کے ساتھ کیسے کھانی ہے, وہ بھی ہاتھوں سے نہیں کھانی. اور کمال جائیں خاتم النبیین امام الانبیاء کے کہ وہ روٹی بھی کھاتے تھے, زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے, ان ہاتھوں سے توڑ کر کھایا کرتے تھے. ایک پرات میں بیٹھ کر صحابہ کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے, ایک پیالے کو منہ لگا کے دودھ پی لیا کرتے تھے. بتاؤ یہ سادگی ڈھونڈنے سے بھی اب تمہیں نہیں ملے گی. اب تو جراثیم کا ہی حملہ ایسا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا پیالہ منہ کو لگاتے ویسے ہی ڈرتا ہے کرونا کے بعد, جو جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے. یہ بہرحال یہ وہ سادگی, وہ درویشی, یہ اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ. یہ شہرت کا نشہ, یہ سوشل میڈیا, اور پھر ایک اور نشہ اس شہرت کے نشے کا ایک اور نقصان. میں پڑھ رہا تھا المسوعۃ الفقہیہ, یہ فقہ یعنی جو مسائل ہیں نا زندگی کے, اس کے اوپر ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی گئی, بہت جامع کتاب ہے جس کے اندر فقہی مسائل کو ڈسکس کیا گیا. تو اس کے اندر جو لجنہ ہے ان کی پوری علماء کی, انہوں نے ایک فتویٰ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کا لباس پہننا جو عام معاشرے کے لباس سے انسان کو منفرد کرتا ہو, وہ پہننا بھی مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں یہ فیشن شو جو ہوتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, وہ لباس اچھے لگتے ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا, اچھے لگتے ہیں؟ وہ اچھے نہیں لگتے. اب مرد کی پیچھے سے, پچھلے دنوں تصویر نہیں آپ نے, مرد کی آپ پیچھے سے قمیض پھاڑ دو تو وہ اچھی لگے گی؟ نہیں, اچھی نہیں لگتی. وہ شہرت کا نشہ ہوتا ہے, پرومیننٹ کرنا خود کو, لوگ میری طرف متوجہ ہوں, لوگ میری طرف متوجہ ہوں. وہ اتنے پروں والا مرد نے پہنا ہوا ہے کوئی لباس سا, وہ اچھا لگ رہا ہے اس کو؟ نہیں, اچھے برے کی یہاں تمیز نہیں ہوتی. وہ خواتین کے برے برے لباس, کوئی جانوروں جیسے, کوئی پرندوں جیسے, کوئی ٹڈیوں جیسے, وہ لباس کیوں پہنے جاتے ہیں؟ یہ وہ لباس ہے جو شہرت کا لباس ہے, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے. وہ اس لیے پہنے جاتے ہیں لوگوں کو ہم منفرد نظر آئیں. وہ پھٹی جینز آپ کے خیال میں اچھی لگتی ہے؟ نہیں, وہ ایک سمبل ہے. بعض چیزیں جو ہیں وہ سمبل ہوتی ہیں بعض کمیونٹی کا, یہ اس کمیونٹی کا سمبل ہے. اب بات آئی ہے تو اب آپ سب جانتے ہی ہیں اس ماحول کو. آپ چناب کلب میں چلے جائیں, چھوٹے سے ایک پیمانے پہ ہم بات کریں کیونکہ ہم فیصل آباد میں رہتے ہیں, تو چناب کلب میں اگر آپ جائیں گے, وہاں آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھیں گے کافی پینے کے لیے, تو آپ کو نظر آئے گا ٹیبل کی جالیاں پھٹی ہوئی, کرسیاں ان کے دھاگے نکلے ہوئے, پھٹی ہوئی کرسیاں, پھٹے ہوئے ٹیبل, گندے مندے. اگر آپ کے گھر میں پڑے ہوں, کسی غریب آدمی کے گھر میں پڑے ہوں تو برے لگیں گے, لیکن چناب کلب میں پڑے ہیں. کیوں جی؟ یہ برانڈ ہے, یہ سمبل ہے. یہ پھٹی جینز, یہ پھٹے کپڑے, یہ پھٹے ٹیبل, یہ پھٹی کرسیاں, یہ سمبل ہے, یہ برانڈ ہے. یہ ہے وہ برانڈ کا نشہ جس نے ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کیڑے مکوڑے بنایا ہوا ہے. یہ کلب کلچر برطانیہ نے دیا ہے ہمیں. جب یہ کلب یہ برطانیہ نے بنایا نا سب سے پہلے, اور یہ اس کے باہر لکھا ہوتا تھا, اس کے باہر لکھا, وہی سائنس آج تک کام کر رہی. ذہنی طور پر ہم اتنے ہی غلام. اس کے باہر لکھا ہوتا تھا براؤنز اینڈ ڈاگز ناٹ الاؤڈ. اپنے بزرگوں سے پوچھیں, تاریخ پڑھیں آپ برے سے. براؤنز یعنی گورے کے علاوہ, ہمیں وہ براؤنز کہتے تھے نا, یعنی برے صغیر, براؤنز اینڈ ڈاگز, کتے اور برے صغیر کے لوگ
ان کا داخلہ ان کلبز کے اندر الاؤ نہیں ہے. یہ کلب صرف گوروں کے لیے. اور آج بھی ایسے ہی معاملہ ہے کہ ہم لوگ جو کیڑے مکوڑے ہیں پروٹوکول والے لوگوں کے نزدیک، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ ڈسٹینس ہونا چاہیے. یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا نہیں سکتے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، یہ ہماری کمیونٹی کے لوگ نہیں. بہرحال یہ باتیں تو پھر دوسری طرف چلی جاتی، لیکن اصل بات وہی ہے. انسانیت کی وہ برابری جو دین سکھاتا ہے، وہ مساوات جو دین سکھاتا ہے. ہندوؤں نے ذات پات میں برہمن شودر میں خود کو کنورٹ کیا، اور ہم نے اس طرح ایلیٹ کلاس، مڈل کلاس، لوئر کلاس کے اندر جو ہے وہ خود کو تبدیل کر دی. کسی نہ کسی طرح ہم نے یہ بتایا کہ انسانوں کی بھی کیٹاگریز ہیں، مت سمجھو کہ سارے انسان جو ہیں وہ ایک جیسے. پھر ہم مثالیں دیتے ہیں ان کی. 3 مہینے پہلے کی خبر ہے، آپ کو پتا ہوگا، امریکہ کے جج، وہ 6 جج کا ان کا بینچ ہوتا ہے، جسے آپ چیف جسٹس نہیں ہوتا وہاں پہ، لیکن آپ چیف جسٹس کا نام دے لیں. 3 مہینے پہلے اس بندے نے استعفیٰ دے دیا. پتہ ہے کیوں اس نے استعفیٰ دیا؟ اس نے استعفیٰ اس لیے دیا کہ وہ روڈ پہ جا رہا تھا اور اسے ایک ٹریفک پولیس والے نے روکا. اسے ٹریفک پولیس والے نے روکا اس کی وائلیشن پہ. جب ٹریفک پولیس والا اس کا چلان کرنے لگا، یہ سب چیز کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی تھی. کیمرے لگ رہے ہیں، فیصلہ آباد میں بھی لگ رہے ہیں نا اشاروں پہ کیمرے، لیکن انہاں دی ایسی دی تیسی، سانو کیمریاں دا کی پھر فرق کرنا. بہرحال وہ کیمرے لگے ہوئے تھے، یہ چیز ریکارڈ ہو گئی. اس نے صرف پولیس والے کو اتنا بتا دیا کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں. اس نے پروٹوکول لینے کی کوشش کی نا کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، صرف اتنا اس نے اس کو بتا دیا کہ میرا چلان نہ کاٹو. یہ چیز ریکارڈ ہو گئی، سوشل میڈیا پہ آ گئی. اتنا لوگوں نے اس کو ذلیل کیا کہ اس میں کوئی شرم پھر بھی تھی. ادھر کوئی ہوتا تو وہ پھر بھی نہ اترتا، بلکہ اور کوئی سخت سا قانون بنا دیتا، اور اس پولیس والے دی ویسے ہی چھٹی ہو جانی سی، وہ دی ہار گئی سی. بہرحال اس نے اپنے عہدے سے شرمندہ ہو کے استعفیٰ دے دیا کہ میں نے جج ہونے کی وجہ سے ایک چلان سے بچنے کی کوشش کی، پروٹوکول لینے کی کوشش کی. پھر ہم کیا کریں کہ ہم کہتے ہیں، شروع ہم وہیں سے ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے رضی اللہ تعالی عنہم. ہماری پہچان وہ ہے، لیکن ہم مجبور ہو جاتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ ادھر بھی جا کے دیکھیں کہ وہ کیا ہے. بہرحال اس ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. بتانا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا کوئی پروٹوکول، کوئی شان، کوئی تمہارا تکبر، کوئی حیثیت نہیں رکھتا اللہ کی طاقت کے مقابلے میں. پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ شہرت سے بچو. اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. وہ یہ کہتا ہے بدنامی ہونے دو. بیوی کی تصویریں وائرل ہوتی ہیں، ہونے دو. سوتے کی تصویر جاتی ہے، جانے دو. ننگ پن آتا ہے، آنے دو. جو کچھ بھی ہوتا ہے ہونے دو. بس شہرت ہونی چاہیے، ریٹنگ ہونی چاہیے، ویوز ہونے چاہیے. ہمارا اس وقت اخلاقی معیار اتنا گر گیا. شہرت کا جس نے کوشش رسیا بنا، یہ بات آپ کے سامنے رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑیا بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا، بھوکا بھیڑیا، جتنا شہرت کا نشہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. جس نے شہرت کا لباس پہنا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. جس نے نیکی کی اور پھر شہرت کا وہ متلاشی ہوا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کا شوق پورا کر دے گا، اناؤنسمنٹ کر دے گا، دیکھو یہ بندہ کھڑا ہے تمہارے سامنے، سارے آج دیکھو اس نے فلاں دنیا میں نیکی کی تھی اور یہ شہرت اس نے چاہی تھی، آج ہم نے اس کو مشہور کر دیا، ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ رکھا کہ انہوں نے آخر میں فرمایا تھا بیٹا اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو متقی ہو، خوددار ہو اور وہ مشہور نہ ہو، شہرت کو پسند نہ کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح دنیا میں لوگ مشہور ہوتے ہیں اس طرح آسمانوں پہ بھی مشہور ہوتے ہیں. کامیاب وہ ہے جو آسمانوں پہ جس کا اچھا چرچا ہو گیا، جس کا آسمانوں پہ اچھی شہرت ہو گئی وہ کامیاب ہے. دنیا کی شہرت تو عارضی شہرت. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ باتیں ایڈریس کرتے رہے کہ ہمارے علماء کے طبقے میں پروٹوکول لینا، ہماری ذاتی حیثیت سے دماد پروٹوکول لے رہے ہوتے، مسجد کے نمازی پروٹوکول لے رہے ہوتے. او اتنے نہ بیٹھنا، اے حاجی صاحب دی جگہ ہے. کیوں؟ حاجی صاحب نے مسجد بنائی اس لیے، حاجی صاحب مسجد میں فنڈ دے نے اس لیے نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہوا. کسی حاجی کے لیے کسی مسجد میں کوئی الگ جگہ نہیں رکھی جائے.
یہ پروٹوکول، کوئی پروٹوکول نہیں اسلام۔ پھر آپ کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں رکھیں کہ ان کی زندگی میں کوئی پروٹوکول نہیں تھا۔ پھر حالات حاضرہ سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھیں کہ یورپ نے بہرحال اس کو ختم کیا ہے، USA UK نے بہرحال اس کو ختم کیا ہے۔ ہم یہ مثالیں دینے پہ مجبور ہیں کہ شہزادہ چارلس 17 گھنٹے کا انتظار کرتا ہے اپنی باری کے لیے، ہم یہ مثالیں دینے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے معاشرے کا حال آپ کے سامنے رکھا کہ یہاں تو پروٹوکول کے لیے اب کیا کیا باتیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں۔ ساتھ ساتھ پروٹوکول کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کا بیوروکریٹ آفیسر یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے پروٹوکول دینے کے لیے جو مجھے گلدستہ پیش کرنے کے لیے دوشیزہ آئے گی وہ تمہارے کالج کی سب سے خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے۔ یہ ساہیوال کا واقعہ ہے، میں نام نہیں لیتا، یہ ساہیوال کا واقعہ ہے۔ وہاں کے ایک آفیسر نے باقاعدہ ریٹن یہ اپنے پروٹوکول میں یہ ڈیمانڈ پیش کی۔ قذافی کا آپ کے سامنے واقعہ رکھا، قذافی بھی یہی کرتا تھا، سکولوں کا وزٹ کرتا تھا، بچیوں کو گلدستے دے کے لائن میں کھڑا کیا ہوتا تھا، اور جس بچی کے اوپر اس کی نظر ٹکتی تھی وہ اپنے اسکواڈ کو اشارہ کرتا تھا، اس کو اٹھا لیا جاتا تھا، وہ اس کے حرم میں داخل ہو جاتا۔ یہ مسلمان حکمرانوں کا پروٹوکول، یہ ہمارا حال۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان سب فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔